وزیر اعظم عمران خان آج کراچی پہنچے اور ایک بار پھر کراچی کا چند گھنٹوں کا ان کا یہ دورہ ہوا۔ پچھلے 16 ماہ کے دوران جب سے ان کی حکومت بنی ہے، وزیر اعظم عمران خان 4 بار کراچی تشریف لائے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کراچی میں رات گزاری ہو، اور تمام دوسرے دوروں کی طرح سے یہ دورہ بھی انتہائی مختصر تھا۔ اس میں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کیا گورنر ہاؤس میں۔ اس کے علاوہ کراچی چیمبر آف کامرس کے نمائندوں سے ملے، کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ملے، پی ٹی آئی کے کچھ اراکین سے ان کی مختصر ملاقات ہوئی، اور پھر جو آج ان کا مین ایونٹ تھا جناب اسد عمر کے صاحبزادے کے ولیمے میں ان کی پارٹیسپیشن، وہ انہوں نے کیا۔ اس حوالے سے کراچی کی جو امیدیں تھی کہ شاید اب کیونکہ وزیر اعظم بڑے طویل عرصے کے بعد کراچی تشریف لائے ہیں، کراچی کے حوالے سے ان کے وعدے، ان کی جماعت کے وعدے، ان کی پارٹی کے وعدے، خود ان کے ارادے، شاید اس پہ عمل درآمد کی کوئی صورتحال پیدا ہو، کراچی کے منصوبوں کے حوالے سے کوئی سیر حاصل بحث ہو، سیر حاصل اس کا اپڈیٹ حاصل کیا جائے، کراچی والوں کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا کہ گزشتہ 4 دوروں کے دوران ہوا تھا۔ کراچی کی توقعات اس لیے زیادہ ہیں وزیر اعظم اور ان کی جماعت سے کیونکہ ایم کیو ایم کے بجائے سن 2018 میں کراچی نے سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیے۔ کراچی سے 14 پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی منتخب ہوئے، عمران خان خود یہاں سے منتخب ہوئے، صدر عارف علوی یہاں سے منتخب ہوئے، کئی وزراء کراچی سے منتخب ہوئے، 22 اراکین صوبائی اسمبلی کراچی نے دیے، مگر کراچی کے آنسو نہ پوچھے۔ اور آج بھی وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ جو ہے وہ کراچی والوں کو کچھ دیے بغیر ختم ہو گیا۔ کراچی کے حوالے سے کراچی کے تمام شہریوں کو پی ٹی آئی سے سخت شکایت ہے، وزیر اعظم سے بھی شکایت ہے۔ خود وہ جماعتیں جو وزیر اعظم کے ساتھ اس حکومت میں شامل ہیں اور جو کراچی کی باقی ریپرزنٹیشن کا حصہ ہے، مثال کے طور پہ ایم کیو ایم پاکستان، وہ بھی اس حوالے سے بہت ہی اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہے، اور جو کراچی کی جو گزر رہی ہے یہ حکومتی زبان سے، کیونکہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں۔ آپ سن سکتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کے عامر خان بتا رہے ہیں۔ خان صاحب بار بار کئی دفعہ انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں، کبھی اسد عمر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں، پھر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو جہانگیر ترین صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اس میں ہماری ان سے 12 میٹنگز ہوئی ہیں، اور ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ کراچی شہر کے لیے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 8 ارب روپے جو ہے وہ کراچی شہر کو دیے گئے ہیں۔ یہ درست فگر نہیں ہے کامران بھائی، یہ 8 ارب جو ماضی کی حکومت تھی ان کی آن گوئنگ اسکیموں کے اوپر یہ فنڈز رکھے گئے تھے، نیا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ اور ابھی لاسٹ میٹنگ میں ہم سے یہ کہا گیا اچھا ٹھیک ہے ہم 1 ارب روپے کراچی کو دیتے ہیں۔ کامران بھائی اگر یہ مذاق ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں 2 یوسیاں بھی نہیں صحیح ہو سکتی۔ کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ بے پناہ وعدے ہیں، بے پناہ اس سلسلے میں کراچی والوں کو سبز باغ ہیں جو دکھائے گئے ہیں۔ خود وزیر اعظم کے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے فوراً بعد گورنر عمران اسماعیل، صدر عارف علوی، ان کے دوسرے وزراء کے، مگر لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے اپنی پولیٹیکل بیس کی اور اس شہر کی جس نے پورے پاکستان میں کسی شہر نے اگر سب سے زیادہ ووٹ دیا تو پی ٹی آئی کو کراچی نے دیا۔ لیکن کراچی کے حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور دورہ کراچی کے کسی مسئلے پہ بات کیے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی کہنامہ سینئر صحافی ہیں، کراچی سے ہمیشہ سے تعلق رہا ہے اور پاکستان کے بہت ہی ممتاز نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور نیوز اینکر بھی ہیں، جناب مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا آپ اس امید میں تھے کچھ کراچی والوں کی طرح سے کہ بالآخر وزیر اعظم آ گئے ہیں کراچی، 4تھی بار آئے؟ ایک کراچی والے نے کہا کہ ہم سے زیادہ تو سعودی عرب اچھا ہے، وہاں 6 بار گئے وزیر اعظم، کراچی 4تھی بار آئے تھے، کہ شاید آج یہاں پہ کچھ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات ہو، لیکن وہ لوٹ گئے، کراچی کے کسی مسئلے پہ بات نہ ہوئی۔ کامران تھینک یو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ فالو کریں پاس کے تمامی پرائم منسٹر کو اور بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کا یہاں شہر تھا یا صوبہ تھا، پاکستان کا جو پاس کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہے اس کا اگر آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں نیلی بک میں لکھا ہے یا پتہ نہیں کون سی بک میں لکھا ہے، یہ 11-12 بجے کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، 1 گھنٹے یہ اپنے گورنر یا سی ایم سے ملتے ہیں، اگلے 1 گھنٹے کور کمانڈر یا ڈی جی رینجر سے ملتے ہیں، اسلے 1 گھنٹے ان کی بات پھر کوئی پولیس یا انتظامیہ سے ہوتی ہے، پھر کہیں 1 گھنٹے جو ہے جا کے تاجروں صنعتکاروں سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد پارٹی رہنماؤں سے، اور اب شاید وہ میڈیا کو جو پہلے آدھے گھنٹہ ملتا تھا یہ نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ
کہ عمران خان سے ہمیں زیادہ توقع تھی. پچھلے جو 4 دورے تھے ان میں کم و بیش یہی معمولات رہے ہیں. مگر بریلوی صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان کے وزرائے اعظم ایک رات بھی نہیں گزارتے. پاکستان کے وزرائے اعظم یہ کرتے رہے، لیکن یہ وہ وزیر اعظم ہے جو کراچی سے منتخب ہوا ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو کراچی سے منتخب ہوئی ہے، یہ وہ صدر ہے جو کراچی سے منتخب ہوا ہے، جو کراچی کا پیدائشی ہے. تو یہ کراچی کے لیے دوسری کیفیت ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شب بھی بسر نہیں کرتے. جی جی، یعنی ایک شب اگر یہ بسر کر لیں اور ایک رات ہی بسر نہیں کرتے، اگر ایک شب بسر کر کے یہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے وہی پروٹوکول کے ساتھ ہی ذرا شہر کا دورہ کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کراچی شہر کس طریقے سے کھنڈر بنا ہوا ہے. کراچی کس طریقے سے یعنی جدھر چلے جائیں گے آپ جو ہے وہ کوئی منصوبہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ 1.25 سال میں یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں دیا کیا ہے. وہ جو 4 منصوبے جس کا آپ بار بار ذکر کرتے رہے یہ بھی نواز شریف کے دور کے تھے. اس دوران تو کوئی آیا نہیں. میرا اشارہ ہے گرین لائن کی طرف، K4 کی طرف، KCR کی طرف، S3 کی طرف. تو یہ جو آپ نے درست کہا پہلے بھی کہ 14 MNA اور جھولی بھر بھر کے کراچی والوں نے انہیں ووٹ دیے. آپ نے 1.25 سال میں کیا دیا؟ مجھے تو اب ان کے منسٹروں کے نام لیکن کیا وجہ کیا ہے اس کی کوئی بتائیے نا. کیا وجہ ہے کہ پارٹی کو فکر نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیتے اور پہلی بار ہمیں کراچی سے اتنا ووٹ ملا، اتنا ووٹ بینک ہے ہمارا. ان کو رتی برابر اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ہوا میں اڑ گیا، ختم ہو گیا، اب تو کوئی ووٹ نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو کراچی میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. نہیں مجھے تو ایک تو یہ ابھی عامر خان صاحب کو میں سن رہا تھا. سب سے پہلے تو میں ان سے ہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ یہ نہیں اٹھاتے سوال. آپ کو تو اس بات کا رائٹ میں نہیں دوں گا عامر خان سمیت ڈاکٹر خالد مقبول کو کہ آپ بھی شکوہ شکایت کریں. آپ حکومت میں ہیں، آپ نے کون سا اس پہ بہت کوئی ریزسٹنس کیبنٹ یا کیبنٹ کے باہر دکھایا ہو؟ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو الیکشن 18 جولائی 18 کے ہوئے تھے ایک حکمت عملی کے تحت ان کے لیے ووٹ مینج کیے گئے تھے. اور وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انہیں ان MNAs اور MPs کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل بیس ان کا نہیں ہے. اس لیے کوئٹہ ہو یا کراچی، اسی لیے یہ 6-8 گھنٹے کے لیے 2-3 مہینے میں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں کامران. تو یہ پھر اب بلدیاتی الیکشن ہو یا آئندہ صوبائی الیکشن ہو تو یہ پی ٹی آئی کا پتہ ہم صاف ہی سمجھے نا. پھر ان کو دلچسپی بھی نہیں ہے. اگر پتہ صاف بھی ہو جائے گا تو انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا. یعنی صدر صاحب یہاں موجود ہیں اور صدر صاحب وہ ہیں ہمارے بڑے قابل احترام کہ اس پورے شہر میں انہوں نے 30 سال گزارے ہیں. یہ دوسری بار MNA ہوئے ہیں. کیا یہ ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ اس کراچی کو جو 30 سال پہلے تھا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس سے زیادہ بدتر یہ شہر ہو گیا ہے. یعنی شرم آتی ہے کہ صدر یہاں کا ہو، 14 MNA یہاں کے ہوں، منسٹر یہاں کے ہوں، کولیجن پارٹنر وہاں کے ہوں، اور بس سے بدترین صورتحال کراچی شہر کی ہوتی چلی جائے جو آپ کے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور جسے کیمرہ اور ہم بار بار دکھاتے بھی ہیں، توجہ بھی دلاتے ہیں. ان میں وہی بے حسی ہے جو شریفوں اور زرداریوں میں تھی. کامران بہت بہت شکریہ جناب مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ موجود تھے.